اس محفل میں بھی ہو یا کسی اور بھی محفل میں، خاص طور پہ شادیوں کے موقع پر ہم لوگ نظم و ضبط کا خیال رکھنا ہے اور پردے کا خاص لحاظ رکھنا ہے اور صبر و تحمل کا بھی خاص لحاظ رکھنا ہے۔ عام طور پر ہم لوگ صبر و تحمل میں بہت ہماری کوتاہی ہوتی ہے، جس وجہ سے نظام جو انتظام کرنے والے اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے صبر و تحمل جو ہے کسی بھی کام کو پائے تکمیل تک ایک اچھے انداز میں لے جا سکتا ہے۔ اگر صبر و تحمل نہیں رہا تو وہ کام کے اندر بگاڑ ہو جاتا ہے، نظام جو ہے درہم برہم ہوتا ہے۔ خواتین بھی خاص خیال رکھنا، ہر جگہ شادیوں میں اور کسی بھی محفل میں جا رہے ہیں، تقریب میں، فنکشن میں جا رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اس میں خاص طور پہ شادیوں کے موقع پر جب جا رہے ہیں تو دلہا دلہن کے لیے دعائیں دینا ہے، مہمان جو ہم کو بلائے کھانے کے لیے ان کے لیے دعائیں دینا ہے، یہ چیز بھول جاتے ہیں۔ اور پردے کا خاص خیال رکھنا ہے، مرد بچے، جوان بچے، مرد لوگ رشتہ داراں ہیں بول کر گھس جاتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ کے کوئی قریب لوگ ہوں گے خواتین میں جو آپ کے لیے محرم ہے، آپ جا کر بات کر سکتے ہیں، لیکن بے شمار خواتین جو نامحرم ہے، یہ مناسب نہیں رہتا۔ اس لیے اگر کسی سے کچھ ضروری بات ہے تو فون پر بات کر لیجئے، یا فون کی سہولت نہیں ہے تو کسی کنارے پہ بلا کر بات کر لیجئے، لیکن عورتوں کے محفل میں مرد فوراً چلے جانا، مرد کے محفل میں عورتیں آ جانا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس شادی میں ہو یا کسی اور جگہ بھی آئندہ آپ لوگ جائیں گے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور کھانے کے معاملے میں صبر بھی بہت ضروری ہے، بالخصوص آج نوجوان بہت سارے لوگ آئے ہیں۔ میں ان نوجوانوں کو ایک پیغام دے رہا ہوں، آج الحمدللہ یہ شادی جو ہے مکمل سنت کے موافق 1 روپیہ لڑکی والوں کا خرچ کیے بغیر، لڑکی والوں کا 1 روپیہ خرچ کیے بغیر مکمل سنت کے مطابق آج ظہر کے بعد نکاح، ظہر سے پہلے نکاح ہوا اور ابھی ہم ولیمہ کی دعوت میں شامل ہونے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں، توجہ چاہتا ہوں میں نوجوانوں کا، آپ لوگ آج سے عزم مصمم کر لیجئے، آج سے عہد کر لیجئے، آپ لوگ آج سے اپنے آپ کو عہد کر لیجئے کہ آئندہ ہم لوگ شادی اسی طرح کریں گے۔ الحمدللہ اس فنکشن ہال میں یہ دوسری شادی ہے، یہ دوسری شادی ہے اس طرح کا سنت کے موافق۔ ایک شادی آج سے لگ بھگ 1 سال پہلے قریب اور الحمدللہ یہاں اس نکاح بھی ہوا، فوراً کچھ ہی دیر کے بعد الحمدللہ ولیمہ کی دعوت بھی ہوئی۔ آج کیونکہ لڑکی والے زیادہ دور سے رکھتے ہیں تو وہاں نکاح ہوا مسجد کے اندر اور الحمدللہ ابھی یہاں ولیمہ ہو رہا ہے۔ اس طرح کے شادیاں آگے ہم کو پروموٹ کرنا ہے، اور آگے چل کر شاید ایسا بھی دور آئے گا، کیونکہ آج کے حالات کے اعتبار سے علماء اس بات کے طرف بھی آواز اٹھائیں گے، ولیمہ محدود کرو، ولیمہ محدود کر دو، فضول خرچیاں ولیمہ میں بھی نہ کرو۔ آج ابھی بعض علماء آواز اٹھا رہے ہیں اس پر، کیوں ولیمہ ماشاءاللہ بعض لوگ سنت پر نکاح کرنے ہیں لیکن ولیمہ کے مسئلہ آئے تک وہاں سنت کی دھجیاں اڑا دے رہے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو ہر ناحیے سے یہ ایک تو معاشرے میں سنت کو قائم کرنا ہے، وہیں اکنامیکل ہماری مسلم قوم کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ آج مسلم قوم جو ہے تباہ اور برباد ہو رہی ہے اکنامیکلی، معاشی اعتبار سے۔ اس کی اہم وجہ، اس کی اہم ریزن کیا ہے؟ شادیوں کے اندر فضول خرچیاں، بے شمار رسم و رواج، بے شمار رسم و رواج جو غیروں کے تھے وہ مسلمان اپنے اندر شامل کر لیے، اور ان رسم و رواجوں میں پڑھ کر، فضول خرچیوں میں پڑھ کر شادی آج بڑی مشکل ہو چکا ہے۔ شادی عورت بچی پیدا ہونا باپ کے لیے دل کا دھڑکن ہو چکا ہے، باپ کے لیے آج دل کا درد بن چکا ہے۔ اس لیے نوجوانوں کل قیامت کے دن سوال کیے جائیں گے۔ آج مسلم معاشرے کے جو اکثر خواتین بھاگ رہے ہیں، گھروں سے نکل جا رہے ہیں، اور ان کی تعداد 1 2 یا 1000 2000 نہیں، 1 2 لاکھ نہیں بلکہ کروڑوں تک پہنچ رہی ہے بعض اعداد و شمار کے مطابق۔ پورے ملک کی سطح پر دیکھا جائے، روزانہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، روزانہ ایسے واقعات، بے شمار واقعات ہو رہے ہیں پورے ملک کی سطح پر۔ اس کے اہم ریزن کیا ہے؟ ہم مسلم معاشرے کے نوجوان جو ہے مسلم لڑکیوں کے ساتھ سنت کے موافق شادی نہیں کرنا، یہی ریزن ہے۔ اور رسم و رواج کو رد کرتے ہوئے، اس کے مخالفت کرتے ہوئے، بالکل سادگی کے ساتھ شادیاں نہ کرنے کی وجہ سے آج مسلم لڑکیاں گھروں سے بھاگ رہی ہے۔
میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ الحمدللہ سلسلہ بہت سارے نوجوان عزم مصمم کر لیے، اس طرح آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن بعض بڑے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ابھی تک نہیں اتر رہا ہے، خاندان والے کیا کہیں گے، رشتہ دار لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس طرح کے جملے، اس طرح کے سلوگن کے ذریعے وہ لوگ آواز کو پست رکھ رہے ہیں اور معاملات کو دبا دے رہے ہیں۔ نوجوان اگر کوئی آگے بڑھتے تو ان کو منہ مچا کر اپنی خواہشات کو، اپنے ارمانوں کو پورا کر کر فضول خرچیوں میں پیسے کو اس طرح پانی کی طرح بہا رہے، بلکہ سودی قرضے میں۔ اسی علاقے میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا، اسی علاقے میں ایک ایسا واقعہ ہوا، لڑکی کا باپ انتہائی غریب ہے، لڑکی کا باپ انتہائی غریب ہے، لڑکی کے شادی کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے جو آئے، ابھی طے نہیں ہوا، خالی دیکھنے کے لیے جو آئے، اس موقع پر کتنے لوگ آئے؟ 50 لوگ آئے، جبکہ شادی کون کر رہا؟ ایک لڑکا کر رہا۔ وہ صرف اپنے ماں باپ کو لے کر چلے گئے، دیکھ کر آگے ہو گیا۔ ان کے خاطر انہوں نے تقریباً 15 سے 20 ہزار قرضہ لا کر کھانا وغیرہ بنائے، بڑی مشکل سے پھر رسم کے نام پر پھر قرضہ لا کر شادی ہوا، پھر شادی میں پھر قرضہ لا کر کیے۔ آج وہ باپ باہر زندگی گزار رہا۔ مول صاحب ابھی بچی کا تو پھر بعد میں زندگی برباد ہو گئی، طلاق ہو گیا، مسئلہ کچھ مسائل ہو کر آج وہ باپ رو رہا ہے، مول صاحب ابھی میرا قرضہ، وہ پہلے کا قرضہ نہیں پٹا، میرا شادی کا قرضہ تو ہے ہی تھے، اس سے پہلے جو قرضے ہوئے وہ ابھی تک نہیں پٹے۔ بول کر یہ صرف آج یہ علاقے کا نہیں، بلکہ ہر علاقوں میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں روزانہ۔ گھروں کے اندر لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہوئے انفرادی پورے اسٹیٹ میں گھوم رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ بعض دفعہ پہلے بھی کچھ سال پہلے میرے بھی خیالات، نہیں جی شادی زندگی میں ایک بار ہوتے، کچھ چیزوں میں پرواہ نہیں بول کر میں خاموش رہتا تھا، لیکن نقصانوں کو میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں، لڑکیوں سے ملا ہوں جو گھروں سے بھاگ گئے، مسلم لڑکیاں، ان سے انفرادی مل کر ان سے کاؤنسلنگ کیا ہوں بہت سارے لڑکیوں کو، تو ان کے حالات سننے کے بعد اب میں بھی اس فیصلے پر اتر گیا، چاہے لوگ مجھے کچھ بھی کہے، میں اس چیز پر تو جہاں موقع ملا کچھ بات کرنے کے لیے ضرور بات کروں گا۔ آج مبارکباد کے مستحق ہے ہمارے جناب سعد اللہ بھائی، انہوں نے خاص طور پر ہم کو مدعو کیا کہ آپ مہربانی فرما کر نکاح کے محفل میں بھی جناب سلیم صاحب جو لڑکی کے والد ہے، بہت پرانے دوست ہیں ہمارے 30 سال پہلے سے، اور انہوں نے بھی ہم کو گزارش کی کہ آپ اس چیز پر روشنی ڈالیے۔ ہمارے مولانا ترملا پور کے موجود ہے یہاں، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے 4 سالہ کا عرصہ میں یہ پہلی شادی ہے اس طرح ہم لوگوں نے دیکھا، اور آپ لوگوں نے بھی ماشاءاللہ کچھ لوگ اس سے پہلے بھی کچھ شادیوں میں اٹینڈ کیے اس طرح کی شادیاں، اور کل ہی ہم کریم نگر میں ایک نوجوان اس طرح کا شادی کیے، ظہر میں نکاح ہوا، الحمدللہ مغرب کے بعد جو ہے الحمدللہ عشاء کے بعد ولیمہ کی دعوت مقرر کر دیا ایک نوجوان۔ اس طرح الحمدللہ نوجوان تیار ہو رہے ہیں۔ تو میں آج یہاں محفل میں بیٹھے ہوئے تمام نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ عہد کریے، آپ لوگ آج سے ہی پرتجنا کر لیجئے، شپتم کر لیجئے، قسم کھا لیجئے کہ میں انشاءاللہ آگے جب شادی کروں گا تو مکمل سنت کے موافق شادی کروں گا، 1 روپیہ لڑکی والوں کا خرچ نہیں کراؤں گا، بالکل سادگی کے ساتھ شادی کروں گا اور سنت کے موافق شادی کروں گا، اور ایک ہی دن میں کوشش کروں گا کہ ولیمہ ایک ہی عقد اور نکاح ایک ہی دن میں ہو جائے۔ اس طرح کے عزم مصمم کر لیجئے، ایک دن میں ہونے سے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فضول خرچوں سے، نقصانات سے بچ سکتے ہیں، مہمانوں کو بھی زیادہ تکلیف نہیں دینے والے نہیں بنتے ہم لوگ۔ ان چیزوں پر آپ لوگ توجہ دینے کا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے درسوں میں ہمارے مسجد کے ائمہ، امام لوگ، مولانا لوگ بیان کرتے ہیں کھانے کے آداب، پینے کے آداب، یہ سنتے ہیں ہم لوگ، لیکن شادی کے محفل میں آنے کے بعد ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہمارے جناب عبدالباری حسینی صاحب جو خاص طور پر آپ لوگوں کو میسیج دینے کے لیے حیدرآباد سے آئے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ابھی آپ کو کچھ دیر میسیج دیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم دسترخوان کی طرف چلیں گے، تو انشاءاللہ وہاں بھی اگر کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، باقی لوگ صبر کے ساتھ یہاں بیٹھ جائیے۔ الحمدللہ ہم سب کو بھی دعوت ملا ہے، سعد اللہ بھائی سب کو دعوت دیے ہیں، تو انشاءاللہ سب کو کھانا کھلا کر وہ یہاں سے بھیجیں گے، تو انشاءاللہ ہم لوگ وہاں ایک محفل اٹھ گیا تو دوسرے محفل چلے جانا، ایسا نہیں کہ وہ لوگ نہیں کھائے ہم لوگ جا کر انتظار میں بیٹھے، یہ مناسب نہیں، اس چیز کا خاص خیال رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔